اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے لڑکے سے کہا، غلام سے کہا کہ میں ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ، یعنی میں مستقل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یا مجھ پہ گزر جائے، یا میں چلتا رہوں میلوں تک، یعنی لمبی مسافت، سال تک، سال تک کی۔ فتح اس کی جمع ایک فتیتن آتی ہے اور دوسری فتیان آتی ہے، جیسے اخن کی جمع اخوتن اخوان، اور دونوں ہی جمع قرآن کریم میں ہے۔ اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا، سورہ کہف میں، وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، سورہ یوسف میں۔ اور حقب اس کی جمع احقاب، وہ بھی قرآن میں ہے، سورہ نبا میں، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ تو حقوق کی جمع احقاب، اور حقوق کے اندر کئی ایک اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ راجح قول 80 سال یا اس سے زائد مسافت کو کہا جاتا ہے، 70 سال کا قول بھی ہے، 1 سال کا قول بھی ہے، تو 80 سال یا اس سے زیادہ کی مسافت کو حقوق کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع احقاب۔ اصل میں صحیح دراز تک ٹھہرنا، یہ مراد ہے یہاں، چلنا۔ ابرہو بریح یبرہو سے ہے۔ واو استینافیہ، اذ ظرف ساکن محل نصب میں، متعلق محذوف اذکر سے، اذکر وقت قول موسیٰ لفتاہ، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو قال فعل، موسیٰ فاعل، لفتاہ متعلق قال سے، اور قال کا مقولہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یہ مقولہ ہو جائے گا قال کا محلا منصوب۔ لا ابرح فعل، اندر ضمیر ہے وہ فاعل، حتی للغایت والجر، ابلغ فعل با فاعل، مجمع البحرین مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ، امضیہ کا عطف ہے ابلغ پر، امضیہ مدا یمدی سے، فعل با فاعل، اور حقباً یہ ظرف زمان منصوب متعلق امدی سے، تو امدی فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لا ابرہو سے، اور ابرہو اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ، فعل فاعل متعلق اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ ایت کا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا، بذکر سے متعلق بن جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال ہے کہ اب یہ لا ابرحو ہے، یہ کیا جس طرح ما بریحہ ہے افعال ناقصہ میں سے، اس طرح کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے اس کی، یا اب یہ تو مضارع میں ہے تو یہ ہاں اصل میں لا ابرہو، لا ازالو کے معنی میں ہو، ما زال ما بریحہ، جی 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 تو اس وقت وہ افعال ناقصہ میں سے ہو جائے گا، جی اور اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا، اور اصل میں یہ بھائی ارسلان، جی حضرت، جی نہیں تو ہاتھ ہو جائے۔
वैसे आपकी आवाज कट रही है। आवाज कर दी। मेरी आवाज कट रही है। जी अब सही हो गई थी थोड़ा सा, अगर मजीद कंटिन्यू करें। अल्लाह अकबर। इसमें चंद वजूहात लिखी हैं। अल्लाह। हजरत हम किसकी वजूहात की बात कर रहे हैं? अबरहु ला अबरहु। अच्छा उसी के, ठीक है। भाई अरसलान जी ला अबरहु कश्यप से अगर आप शेयर स्क्रीन कर दें तो। जी जी बिल्कुल। जी। एक जी, अरसलान भाई इसी वाले को करना है तो आपका मैं आ जाएगा। मैं लॉग इन हो रहा हूँ उससे दूसरे। जी ठीक है। पहली आयत। हम ऐसे जब तक से वेट कर रहे हैं, एक सवाल और पूछ लूं। जी ये मजमा बैनहुमा में कह रहे कि इत्तिसान इजाफत है, इसका क्या मतलब है? इत्तिसान यानी कि मजाजी तौर पे या क्या? मजमा की इजाफत बहरीन की तरफ है वो। मजमा बैनहुमा, अच्छा मजमा अच्छा वो आगे वाली है, ठीक है, मैंने लिख के रखा। बाद वाले में। हाँ हाँ जी 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 ठीक है। हफीज भाई होस्ट बना दीजिएगा आईपैड वाले को। जी आईपैड। जी अरसलान भाई। जी जज़ाक। यहाँ से होने शुरू किया तो डिटेल यहीं से आ रही है। जी हाँ। ला अबरहु ये बहुत अच्छी बहस है। ला अबरहु इनकान बिमाना ला अज़ूलु मिन बरिहल मकान फ़क़द दल्ला अला इक़ामती ला अला सफ़री व इनकान बिमाना ला अज़ालु फ़ला बुद्द मिनल ख़बर। यह एतराज़ वाक़ हो रहा है कि ला अबरहु अगर ला अज़ूलु के माने में हो, ज़ाला यज़ूलु बरिहल मकान से, तो वो दलालत करेगा इक़ामत पर, न के सफ़र पर। और यहाँ तो सफ़र मुराद है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ला क्योंकि सब अबरहु अगर ला अज़ूलु के माने में होगा तो वो तो इकामत पर दलालत कर रहा है, और यहाँ तो सफ़र हो रहा है। वहीं कान बिमाना ला अज़ालु, और अगर ला अज़ालु के माने में है तो फिर खबर का होना ज़रूरी है, यानी उसकी खबर कहाँ है? अफ़ाल नाक़िसा में चला जाएगा तो खबर का होना ज़रूरी है। तो जवाब देते हैं कुल्तु हुवा बिमाना ला अज़ालु, मैं कहूँगा कि वो ला अज़ालु के माने में है। वक़द हुज़िफ़ल ख़बर, और ख़बर को हज़फ कर दिया गया है। लिअन्नल हाल वल कलाम मअन यदुल्लानि अलैहि, इसलिए कि हाल और कलाम ये दोनों एक साथ खबर पर दलालत करते हैं, इसलिए खबर को हज़फ कर दिया। आवाज कट गई। अल्लाह आवाज कट रही है जी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी आवाज बिल्कुल। आपकी सब दोबारा लॉगिन शायद होना पड़े आपको। मैं हर शायद इंटरनेट का कोई मसला है। जी 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 कनेक्ट हुए दोबारा लॉगिन होते हैं।
डॉक्टर साहब ला यजुलू का माना फिर क्या हुआ है इस केस में, जैसे हम कह रहे हैं कि मकान को जाइल होने इस्तेमाल के माने, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि ला अजूलू, कि मैं नहीं जाइल होऊंगा, यानी मैं, एक मायने होते हैं अबराहा के मुबरम, कहते हैं ना कि मैं नहीं टलूंगा, अच्छा तो ठीक मैं नहीं तरह से नहीं मैं चलूंगा, हिलूंगा नहीं यहाँ से, बिल्कुल जैसे सही, उर्दू तो में वो होता है, सही तो मैं सही नहीं वक्त जाइल हूंगा, मैं यहाँ से टलूंगा नहीं, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उस जगह से नहीं टलूंगा। नहीं बरिहल मकान का मतलब ये हो कि मैं इसी जगह पर रहूंगा, बिल्कुल सही, हिलूंगा नहीं यहाँ से भी, लेकिन ये तो बात गलत है, तो इकामत पे दलील दलालत कर रही है ना, इसका मतलब मैं जी सफर नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कहें ला अजूलू के अगर मायने में लिया जाए, बिन बरिहल मकान, मकान में जम जाना, जमीन से चिमट जाना, जी तो अगर इससे मुराद लिया जाए, जैसे वहां आया ना सूरह यूसुफ में कि मैं नहीं जाऊंगा, फलन अब्रहल अर्दा हत्ता यातियनी अबी, है ना, इस तरह से, कि बिल्कुल मैं सही, हरगिज, बड़े भाई ने जो कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा तुम लोग जाओ, तो मैं यहाँ से हरगिज नहीं टलूंगा, तो मतलब न टलने के मायने में, तो अगर ये मायने लिए जाए कि जमीन से टलूंगा नहीं, जमीन से हिलूंगा नहीं, तो सब ये तो इकामत पे दलालत करता है, सफर पे नहीं करता। जी बिल्कुल सही, तो और अजालू का मतलब होता है मुस्तकिल, जारी रहूंगा, मतलब मैं बिल्कुल। इस काम से जायल नहीं होऊंगा, बल्कि करता रहूंगा, वही जो जो है फाले मतलब नाकिसा में से जो बिल्कुल है, बिल्कुल यहाँ पे तो मा बरे हम वो लम यजल वाला है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो मुजारे तो में भी हाँ, इस्तेमाल होता है, तो अगर वो वाले मायने लेंगे तो इसके लिए तो फिर आगे खबर होनी चाहिए, क्योंकि तो बिल्कुल असफाले नाकिसा की खबर भी आती है। जी जी बिल्कुल जी जी ये इतराज हो रहा था ना, तो आगे खबर नहीं आ रही, तो फरमाया कि खबर जो है ये लाजालुई के मायने में, और उसकी हज़फ जो है वो कर दी गई है, खबर को हज़फ कर दिया गया है, इसलिए कि हाल यानी जिन हालात में है, जो हालात चल रहे हैं, जो वाकयात हैं वो, और जो कलाम गुफ्तगू जो आगे फरमा रहे हैं, दोनों इस बात पर दलील दे रहे हैं कि यहाँ मायने इसके ही हैं कि मैं मुस्तकिल सफर करता रहूंगा, जी जी मैं उसमें चिमट नहीं जाऊंगा जमीन से, ये वाले मायने होंगे। कोई शेर भी दिया है आगे, इब्न कसीर में दिखाऊंगा, वो भी शायद इसी को अच्छा, समझाने के लिए कुछ। हाँ, तो रहा हाल, वो कैसे पता चल रहा है, इसलिए कि हाल सफर में थे, नजर आ रहा है कि वो सफर में, सफर के दौरान ही तो बात की थी। और कलाम में आगे खुद ही कह रहे हैं, हत्ता आप लोग मजमाल बहरईन, यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं दो दरिया के मिलने की जगह, तो उससे पता चल रहा है सफर, दोनों से ये इस्तेदलाल किया है कि ये ला अजालू के मायने में है, मतलब ये कि आई वुड कंटिन्यू, तो आई वुड पहला नॉट वाला अगर स्टॉप बाब वॉकिंग। बाब नसरा से होगा, पहला अजाला यजूलू, ज़ाला यज़ीलु जी, नहीं ज़ाला यज़ालू आता है, और जो ज़यला पहला वाला है यज़यलू, तो जो अलिफ तो ज़ालिब अजूलू तस्नीह होता नहीं, यजूलू जो है वो नसरा से आ जाएगा, यंसुरु, नसरा हाँ, यंसुरु। ज़ाला यज़ूलू, ज़ाला यज़ूलू भी आता है, ज़ाला यज़ालू भी आता है। सुभान अल्लाह, ये अच्छा सवाल है, इसको देखना चाहिए उसमें कि किन किन अब्वाब से आता है। मुफ्ती साहब महल आगे द्वारा हैं। लॉगिन हो गए हैं। आगे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? हेलो अभी भी थोड़ी सी कट जाती है दरमियान में कभी भी। बारिश के असरात हैं भाई, बारिश के। हेलो मैंने 2-3 दिन दबा के जी। बारिश की है माशाल्लाह। आ रही है लेकिन थोड़ी सी कट रही है मुफ्ती साहब। अब ये रिकॉर्डिंग में इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा वक्त ऐसा हो जाए कभी ये जिम्मेदारी बढ़ गई, या तो उसको स्टॉप कर दिया करें ऐसे मौके पर, ताकि फिर बाद में एडिट ना करना पड़े, थोड़ा बहुत चल जाए, है ना, वरना वो सुनने वाले पे बड़ा बोझ होता है, कब तक मैं आगे देखता रहूं, बिल्कुल बिल्कुल सही, या कम से कम लिख दिया जाए नीचे नोट के इसमें जो है वो खराबी है, उसको यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, वो ना भी काटना चाहे तो ठीक है, मैं टाइम अभी फिलहाल नोट कर लेता हूँ। मुस्तकबिल में। जी, अभी रोक दिए जब तक नहीं चल रहा। ये सवाल था कि ये पहला वाला अजूलू जो है वो बाब नसरा से है, पहला वाला अजूलू जो है, या हाँ, हाँ, अगर वो तो नसरा से ला अज़ूलु के मुतकल्लिम। मतलब वो ज़ाला यज़ूलु नसर यंसुरु से है, और दूसरा जो है वो ज़ाला यज़ालु जी समिया यस्माउ, समिया इसमें मा ज़ाला मा बरिह जो है ना वो उसी से है। तो अब जी यहाँ क्या बात हुई कि लिअन्नल हाल वल कलाम मान यदुल्लानि अलैहि, इसलिए कि हाल और कलाम एक साथ खबर पर दलालत करते हैं। सुन रहे हैं? जी जी, अब आपकी आ रही है बात, हल्की है लेकिन आ रही है, समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अम्मल हालु फलिअन्नहा कानत हालु सफ़र, हाल इसलिए कि वो सफ़र की हालत थी, और कलाम इसलिए कि उनका ये कहना हत्ता अबलुग मजमअल बहरैनी, ये कलाम पर दलालत करता है। गायतुन मदरूबतुन तस्तदी माही गायतुल लहू, यानी ऐसी गायत है जो बयान की गई है, जो तकाजा करती है ऐसी गायत का जो उसके लिए हो, तो वो गायत बयान कर दी।
فلا بد ان یکون المعنی، تو ضروری ہے یہ کہ معنی یوں بنے. کیا بنے؟ لا ابرح اسیر حتی ابلغ مجمع البحرین. تو اب یہاں ایسا ہو جائے گا کہ لا ابرح یہ فعل اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا، اور اسیر حتی ابلغ مجمع البحرین یہ لا ابرح کی خبر بن جائے گی. ووجہ آخر، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ یہ کہ یہ معنی بنے لا یبرح مسیری حتی ابلغ الا ان حتی ابلغ هو الخبر، فلما حذف المضاف اقیم المضاف الیہ مقامہ وهو ضمیر المتکلم. لا یبرح مسیری حتی ابلغ، یہ معنی بنا، یعنی میرا چلنا نہیں ٹلے گا یہاں تک کہ میں پہنچوں. اس بات پر کہ حتی ابلغ وہ خبر بن جائے گی، تو حتی ابلغ خبر اور لا یبرح یہ فعل اور مسیری اس کا اسم اور حتی ابلغ خبر. فلما حذف المضاف، جب مضاف حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا اور وہ ضمیر متکلم ہے. مضاف الیہ کون ہو وہ سمجھنا ہے، مسیر مضاف اور یا مضاف الیہ. تو مسیر جو مضاف ہے نا اس کو حذف کر دیا گیا، اور مضاف الیہ کون ہے؟ یا ضمیر متکلم. وہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا، تو لا یبرح سے لا ابرح ہو گیا. حتی ابلغ، ہاں. فانقلب الفعل عن لفظ الغائب الى لفظ المتکلم. تو لا یبرح غائب کا فعل تھا نا، وہ غائب کے لفظ سے متکلم کے لفظ کی طرف منقلب ہو گیا، پلٹ گیا. یعنی لا یبرح مسیری اب کیا ہو گیا؟ لا ابرح ہو گیا. لا ابرح حتی ابلغ. اس طریقے سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ وجہ لطیف، اور یہ لطیف وجہ ہے. ویجوز ان یکون المعنی لا ابرح ما انا علیہ، اور جائز ہے یہ کہ یہ معنی بھی ہو کہ لا ابرح ما انا علیہ، میں نہیں ٹلوں گا اس سے جس پر میں ہوں. مطلب یہ کہ الزم المسیر والطلب، میں مسیر اور طلب کو چمٹا رہوں گا، چپکا رہوں گا، میں جاری رکھوں گا. ولا اترکہ ولا افارقہ حتی ابلغ کما تقول لا ابرح المکان. اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی تو جب لا ازول کے معنی میں ہو نا تو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب لا ابرح افعال ناقصہ میں سے ہوگا تو پھر یہ سب توضیحات کرنی پڑے گی. جی اس میں ایک شعر دیا ہے، دکھا دوں گا اگر جی دکھا دیں. فرض تک کوئی ہے ہوگا. ابھی ٹرائی کیجیے. جی دکھاؤں گا. یہ لائن جس پہ لگی ہوئی ہے میں پڑھا کر دیتا ہوں. فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار اياب اللثائم. اچھا فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار اياب اللثائم. نیچے ذرا کرو نا وہ ایک نمبر کا حاشیہ، اس میں کچھ لکھا ہو. وہ تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس کی شیء اس کی البیت فی دیوان فرزدق. وہ یہ میرے خیال سے وہ فرزدق کہہ رہے ہیں کہ طویل، اس کا مطلب نہیں، یہ طویل کا مطلب وہ اس کی وہ بحر جو ہے نا، بحر طویل کی بات. اچھا مختلف اس کی جو بحریں ہوتی ہیں تو اس میں سے طویل بحر اس کی. اچھا تو وہ مستقل کرتے رہے یہاں تک کہ عورتوں نے ان کو کیا ہدیہ دیا بطحا میں، اور وہ تھا کیا؟ لتائم تو چماٹ کو کہتے ہیں، چماٹ کے مارے لگ رہا ہے. اچھا اللہ عالم. نہیں بطحا یہ جگہ کا میرے کو حرم مدینہ، ہاں حجاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدینے کی یعنی اس علاقے کے لیے.
تحادت وہی کہہ رہے ہیں اپنا وہ ایکسچینج آف گفٹس. ہدیہ، ہاں ہدیہ ہو کہتے ہیں نا، آپس تحاد و میں عورتیں تحاد. ہدیہ عالم دیں. آتے ہیں وہ آپس نہیں میں. ہٹا جب تک، اچھا مطلب وہ پٹائی جب تک آپس نہیں ہوئی میں تب تک کتنا نہیں. گئے اس وقت پتہ نہیں، وہ تو میں اندازہ کر رہا ہوں. ذرا بولیے شعر دوبارہ. فما بریحت، فما فما بریحوا بریحوا، حتی فما تہادت بریحو، جی، ہاں ملٹیپل لوگ حتی ہیں. حتی تحادت نساؤہم. ببطحاء. میں تو ذرا اس کو دیکھوں کہ اور کسی نے کچھ اشعار کی تفسیر، زیادہ تفصیل آ جاتی ہے تو اس سے کھل جاتی ہے بات. وہ آگے پیچھے کے اشعار سے تھوڑا سا کانٹیکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. چلیے اس کو میں دیکھ لوں گا سائڈ میں، آپ لوگ آگے چلیے جب تک. یہ جی چیز اس میں نا روح المعانی میں اس کے لکھا ہوا ہے اللطائم واحد اللطیمہ المسک. شاید یہ میں شیئر کرتا ہوں. ہاں جی. ہٹا دینا، شاید وہ اس میں زیادہ تفصیل. جی جی تو شیئر تو وہی لکھا ہوا ہے. حالانکہ کہاں کیا یہ اوپر ہے نا پہلے نمبر پہ جی جی جی. شیئر یہ ہے، اور اس کے حاشیے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللطائم. مسک مسک ہے وہ. اچھا یہ پرفیوم اور ثیاب واحد عیبت وہی ما یوجد فیہ الثیاب وغیرها، یعنی گٹھڑی جس میں کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں. واللطائم واحد لطیمہ. لطائم واحد لطیمہ. اچھا، وعاء المسک، مشک کا برتن. لطیمہ مشک کا برتن انہوں نے لکھا. اور ایک معنی نے عیر تحمل المسک والبز وغیرہ للتجارہ، تو وہ گٹھری بھی ہو سکتی ہے، وہ جو اونٹ کے اوپر لادا جاتا ہے سامان اتنا کہ جس میں مشک اور یہ ریشم وغیرہ اس کے علاوہ تجارت کے لیے لے کے جائیں. اور ویسے لطم، لطیم ملتوم کے معنی میں جس کے ابا مر گئے ہوں اس کے بچپنے میں ہی. جی. فما بریحوا حتی تہادت نساؤہم ببطحاء ذقار ایاب اللطائم. تہادت فعل ہے اور نساؤہم فاعل ہے اور ایاب اللطائم مفعول ہے اور ببطحاء ذقار یہ ظرف ہے. اور اب ترجمہ یوں ہوگا، فما بریحوا وہ نہیں ہٹے، وہ نہیں ٹلے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے ہدیہ دیا مشک کی گٹھڑیوں کا. کہاں؟ بطحا ذی قار میں. بطحا جو کار والا ہے، مطلب یہ کہ بیابا. کار اور کفر جو معنی میں آتے ہیں نا. جی جی. کیا مطلب سمجھ نہیں ہے. کار یعنی وہ مرد نہیں ہٹے، نہیں ٹلے ہوں یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے ہدیہ دیا مشک کی گٹھڑیوں کا. بطحا ذی قار میں اس کی صفت ہے ذی قار. ہاں بیابان کہہ رہے ہیں ہم لوگ کار. ہاں جی. ویسے تو قار یہ اس کو کہتے ہیں نا، بتا یہ قار اور زفت جو حدیث میں آتا ہے، 4 قسم کے جو برتنوں کا جس میں منع فرمایا تھا، وہ برتنوں میں لیپ لگائی جاتی ہے. تو رال اور یہ جو تارکول وغیرہ ہے اس سے جو لیپ کر دیتے ہیں، تو اس میں قار اور زفت کے الفاظ آتے ہیں نا حدیث میں. جی. وہ آئے گی جب آپ بخاری وغیرہ میں پڑھیں گے، جو آپ نے منع فرمایا تھا کہ برتن استعمال کرنے سے، تو اس میں یہ استثناءات تھے کچھ. تارکول کو کہتے ہیں. تارکول جی. سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں. تو مطلب یہ کہ تارکول والی بطحا میں. واللہ عالم، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ تہادت نساء ایاب اللطائم یہ فعل فاعل مفعول ہے، اور بطحا ذقار یہ اس کا متعلق ہے، مطلب کہ تہادت سے. فما بریحوا وہ نہیں ہٹے یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے ہدیہ دیا مشک کی گٹھڑیوں کا بطحا ذقار میں.
اس خاص جگہ پہ یعنی ان کو وہ نہ ملا جب تک. یوم ذیقار کوئی چیز اچھا بتائے ذیقار تو یوم ذیقار ہوا یوم حزمت به العرب والعجم وذكر الاصفهاني في كتاب الاغاني انه حدث في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں وقع فيه القتال بين العرب والفرس في العراق وانتصر فيه العرب وكان سببه ان كسرى ابريز پرویز ہوگا غضب على النعمان بن منذر ملک الحیرہ وقد اوغر صدرہ والذین وہ جو اس لڑائی وڑائی کے نتیجے میں جو ہوا تھا اس کو یوم ذیقار کہتے ہیں جس میں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی عرب کو اور عجم کو. اچھا تو غالباً اس سے کوئی ہو مراد بتائے ذیقار. خیر کافی کچھ اس میں دیکھنا پڑے گا. یہ اصل میں کوئی فلزدق کے پورا وہ شعر نکالا جائے اس کی تشریح اس میں دیکھی جائے تو پھر کچھ پتہ چلے گا. بہرحال وہ جو بھی ہے جی بیسیکلی ماں بریو کا مطلب ایک وہ ٹلے نہیں جاری رکھا بس انہوں نے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں. جی بتانا چاہتے ہیں بس. چلیے آگے چلیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے ان دونوں کے درمیان ملنے کی جگہ کو یعنی مجمع البحرین کو تو بھول گئے اپنی مچھلی کو. سو اس نے لے لیا اپنا راستہ یعنی مچھلی نے سمندر میں سربن یعنی سرنگ بنا کے. جی رکھ کر عاطفہ لما ظرف مکان ظرف زمان شرط کے لیے آتا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی. بلغا فعل با فاعل مجمع مضاف بینی مضاف الیہ مضاف اور ہما مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ مجمع کا اور مجمع مضاف الیہ مل کر کے مفعول به. نسیہ فعل با فاعل ہوتہما مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا یہ عطف ہے جواب شرط کے جملے پر یعنی نسیہ ہوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو نسیہ ہوتہما معطوف علیہ فا عاطفہ اتخذ فعل با فاعل اور سبیلہ مفعول اول اور فی البحر متعلق اتخذ سے اور سربن مفعول ثانی. فعل فاعل اور مفعول دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. مجمع کی اضافت بین کی طرف. ہاں کیا فاروق بھائی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ جی حضرت وہ لکھا ہوا تھا کہ اتساعن اضافت اس کو ہاں کہتے ہیں. اصل میں اتساع مجمع جو ہے نا یہاں مصدر کی اضافت اور اسی طریقے سے مجمع بینہما یہاں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں دونوں ان دونوں کے ملنے کی جگہ. ہاں مجمع بینہما یعنی اصل میں یوں ہونا چاہیے کہ مجمعن بینہما لیکن یہ اضافت للاتساع یعنی مجازن تخفیف کے لیے جائز قرار دی گئی ہے. جیسے مصدر کی اضافت ہوتی ہے اس طریقے سے یہاں مجمع کو مصدر مان لے یا پھر ظرف مان لے اور اس کی اضافت بین ظرف کی طرف کر رہے ہیں تو گویا کہ بین تو ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو ظرف کی طرف اضافت یہ اتساعن ہے. مصدر کی اضافت یا ظرف کی اضافت ظرف کی طرف اتساعن ہے. جیسے
سورہ نساء میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جلالین شریف آپ نے اگر یہ پڑھ لیا ہو تو وہاں بھی آپ یہ پڑھیں گے کہ وہاں بھی صاحب جلالین نے یہ لکھا ہے کہ وَالْإِضَافَةُ لِلْاتِّسَاعِ، اضافت اتساع کے لیے ہے، مطلب یہ کہ مصدر کی اضافت ظرف کی طرف یہ گنجائش ہے، تخفیف اور آسانی کے لیے ہے، ورنہ مصدر کی اضافت ظرف کی طرف ہونی نہیں چاہیے، پڑھنا یوں چاہیے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا، اسی طریقے سے یہاں بھی یوں ہونا چاہیے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعًا بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، سو مجمعًا بینہما ایسا، لیکن مجمع کی اضافت بینی کی طرف جو کی گئی ہے وہ للاتساع، اتساع کے لیے، تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے مجازن کر دی گئی ہے، گنجائش ہونے کی وجہ سے کر دی گئی ہے۔ یا یہ کہ مجمع البحرین کہتے، فلما بلغا مجمع البحرین جس کی پہلے بات آئی تھی، ہے نا، تو اضافت صحیح ہوتی، کیونکہ بحرین یہ ظرف نہیں ہے، لیکن بین یہ تو ظرف ہے نا، بالکل، تو یہ بین جو لائے وہ کہہ رہے ہیں بس وسعت دیتے ہوئے اس کو کر دیا ایسا، اسی گنجائش ہے، ورنہ کہنا کیا چاہیے تھا مجمعن بینہما، اس میں اضافت ہوتی نہیں ہے، لیکن یہاں اتسان کر دی گئی جی، اور اتسان کی لفظی معنی کیا ہے؟ وسعت دیتے ہوئے، وسعت، ہاں وسعت طلب کرتے ہوئے، وسعت سے ہے نا، وسع گنجائش پیدا کرتے، ابتسع بنتا تھا نا، افتعال کے اندر جب گیا تو ابتسع، پھر واو کو تا سے بدلا اتسع، اتساع اسی سے ہو گیا، متصل جیسے بنتا ہے وصلہ سے متصل، جی جی ابتسل، یہ تو پچھلے ہفتے دکھایا تھا سبق میں، آج بھی دکھاؤں گا۔ اس میں گنجائش کا کیا معنی نکلے گا؟ یہ تو اختصار کر رہے ہیں، تو گنجائش سے کیا اس کام کی گنجائش نکال دی، یہ ایکسیپشن نکال دیا، ایکسپینس دے دیا تھوڑی سی، اس میں گنجائش ہے، کہتے ہیں اس میں بڑی وسعت ہے، اس مسئلے میں وسعت ہے، مطلب یہ گنجائش ایسا کر دیا، گنجائش اس رول کو چینج کرنے کی، رول تو یہ تھا کہ اس کی جگہ ظرف کی طرف اضافت نہ ہو، لیکن کہا چلو چلتا ہے، کام چلے گا، چل جائے گا، تو یہ جو گنجائش دے دی، ایکسیپشن دے دی، تھوڑا سا ریلیکس کر دیا معاملہ، یہ مراد ہے، مطلب ٹائٹ سیل ٹائٹ رکھتے تو کہتے کہ کیسے آپ ظرف لا سکتے ہیں یہاں پر، نہیں چینج کیجیے اس کو، یا تو مجمعان بینہما جیسے حضرت فرما رہے وہ کرتے، اضافت نہ کرتے، یا اضافت کرتے تو بحرین کی طرف کرتے، مجمع البحرین کہتے، تو دونوں میں سے کچھ نہیں کیا، تو آپ نے اس کی جو اضافت کی ہے ہم چلے ایسی گنجائش دے دیتے ہیں آپ کو، اوکے 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 کر دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو بہت آئے گا مسئلے میں، جہاں جہاں آئے گا نا وہاں لکھا ہوگا کہ بھائی مسئلے میں گنجائش ہے، اس میں وسعت ہے، کرنا تو ایسے چاہیے لیکن اس میں وسعت ہے، اگر کسی نے ایسے بھی پڑھ لیا تو ہو جائے گا، کام چل جائے گا، صحیح ہے جی جی جزاک اللہ۔ جی پڑھیے آگے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے کہ لے آؤ ہمارا کھانا، ہمارا ناشتہ، صبح کا کھانا جو ہوتا ہے وہی ظہر سے پہلے کیا ہے تو اس کو غدا بولتے ہیں۔ تحقیق ہمیں پہنچا اس سفر میں شدید، ہمیں پہنچی سفر میں تھکاوٹ، بڑی تکلیف۔ نصبہ نصیبہ ینصبو تھکنا، اور عجبہ عجیبہ یعجبو پسند کرنا۔ لما شرطیہ، جاوزہ فعل با فاعل، جاوزہ کا تثنیہ ہے جاوزہ، قال لفتاہ، تو قال لفتاہ، قال فعل با فاعل، اور لفتاہ یہ متعلق قال سے، لما جاوزہ شرط بن جائے گا، اور قال لفتاہ یہ جواب شرط بن جائے گا۔ آتینا غداءنا، آتی فعل با فاعل اور نا مفعول اول، اور غداءنا مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل متعلق اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ لقد لقینا، یہ لام رابطۃ لجواب قسم مقدر، اور قد تحقیق کے لیے، یعنی اس سے پہلے قسم محذوف مانیں گے، اور لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا کو ہم جواب قسم بنا دیں گے۔ قد تحقیق کے لیے لقینا فعل با فاعل اور من سفرنا متعلق لقینا سے، یعنی من سفرنا من حرف جار
اور سفرینا مضاف مضاف مل کر کے مبدل منہو اور ہاذا بدل اور مبدل منہو اور بدل مل کر کے مجرور اور جان مجرور مل کر کے متعلق لقینا سے اور لقینا فعل فاعل اور متعلق اور نسباً مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب قسم اور قسم جواب قسم سے مل کر کے یہ استئناف تعلیلیہ ہو جائے گا، یعنی پیچھے دانا کیوں لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، تو تعلیلیہ گویا کہ جملہ ہو جائے گا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ کہا اس جوان نے، یہ یوشع بن نون تھے ان کے خادم جو بعد میں نبی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا ارے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا، پناہ لی تھی ایک پہاڑ کی چٹان، ایک چٹان پر ایک پتھر کے پاس، تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بھلایا اس کی یاد کو مجھے مگر شیطان نے، یہ کہ میں اس کو یاد رکھوں، یعنی مجھے یہ کہ مجھے شیطان نے بھلا دی، یہ بات نہیں بھلایا مجھے یہ مگر شیطان نے اس بات سے کہ میں اس کا ذکر کروں یا اس کو یاد رکھوں۔ اور حال یہ کہ اس مچھلی نے راستہ لے لیا سمندر میں عجیب طریقے پر۔ قال فعل بفاعل حمزہ استفہام کے لیے، رأیت فعل بفاعل اور اس ظرف زمان ساکن فی محل نصب، اوینا فعل بفاعل الہ حرف جار، الصخرتی مضاف مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق اوینا سے، فا عاطفہ، انی ان حرف مشبہ بالفعل نون وقایا کا ان حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، نسیتو فعل بفاعل اور ہوتا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ ما انسانی ہو، ما انسا فعل با فعل اور نون وقایا کا ہے اور یا متکلم مفعول بھی ہے اور ہو یہ مفعول ثانی ہے اور الا یہ حسر کے لیے ہے اور شیطانو یہ انسا کا فاعل ہے، تو انسا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ انسانی ہو جو ہے نا ہو، اس کو ہم مبدل منہو بنا دیں گے اور ان اذکرہ اس کو ہم بدل بنا دیں گے بدل استعمال، تو ان مصدریہ ناصبہ، اذکرہ فعل با فاعل ہو مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے بدل مبدل منہو بدل مل کر کے مفعول ہوا انسانی کا، انسانی اپنے دونوں مفعول اور فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ اتخذ فعل فاعل اور سبیلہ مفعول اول اور فی البحر متعلق اتخذ سے اور عجبا مفعول ثانی، اتخذ فعل فاعل اور مفعول اور دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا ہے۔ حضرت انسانی کے دو مفعول کون سے ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہو رہا ہے، دوسرا کون سا ہوگا؟ انسا مجھے اس کو آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں آپ اس کو مصدر بنا لیجئے نا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے مصدری معنی نکال لیجئے، ہے نا؟ تو مصدری معنی کیا ہے؟ نسیان ہاں وہ ڈھونڈ کے نکالی، سب نے نکالی جہاں سے نکالی، وما انسانی الا شیطان ان اذکرہ، مجھے وہ بھلا دیا، انسانی ذکرہ، صحیح ہے نا، ان اذکرہ ای ذکرہ کر دیجئے اس کا۔ انسانی کا پوچھ رہے تھے کہ انسانی انسانی میں کا نی جو ہے انسانی میں تو میں آ گیا نا ایک، اچھا انسانی میں تو ایک میں آ گیا مجھے بھلا دیا، اور ہو دوسری آ گئی۔ نون وقایا کا یا متکلم مفعول بھی ہے اور ہو مفعول ثانی ہے۔
अंसा युंसी, नसिया के माने भूल जाना, अंसा माने भुला देना। बाप के फाइल में चले गए तो अच्छा, किसको भुला बुलाया? दिया मुझे मुझे बुलाया। उसको। और ठीक, फाइल कौन है? सही, शैतान। और दूसरा वो हु है ना, वो चीज भुलाई, ये भी मफूल है, मफूल सही, सानी। सही। जी अच्छा, दो सवाल थे इधर मेरे भी। जी। एक तो ये कि अन अज़कुरहु को हमने कहा कि बदले इस्तेमाल है, तो इसको बदले कुल नहीं कह सकते कि हु की जगह पे इसको रखते हैं तो पूरा नहीं, नहीं, पूरा थोड़ी, यानी पूरा नहीं पूरा का पूरा तो नहीं भूला ना। ये मछली का होना भी भूल जाते हैं, हर जी चीज भूल जाते हैं। जी। तो इसको यानी उसका तस्करा भूल गया। वो ये नहीं भूले कि मछली चली गई, वो इस बात से भूल गए कि उसका तस्करा करना भूल गए, उसको याद रखना भूल गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मछली तो नहीं, अभी तो याद आ गई ना मछली, इसका मतलब जी जी पूरा नहीं भुलाया था शैतान ने। जी। मछली के मुतालिक एक बात थी, वो ये कि हाँ। जिस वक्त मजमा बहरे में जब वो नीचे उतरे तो मैंने देख लिया था हजरत सो रहे थे, मैंने कहा जैसे ही उठेंगे याद दिला दूंगा, लेकिन शैतान ने मुझसे वो बात गुम करवा दी। तो मछली का जिक्र करना भूल गया। वो जिक्र करना बताना भूल गए, ये नहीं भूले कि ये बात तो पता थी, सब जहन में थी, लेकिन ये कि मछली वो को नहीं तस्करा भूला। भूल गए। तो वो मछली से मुतालिक जिक्र मतलब। हाँ जी जी जी। और दूसरा है कि ये क्या कहते हैं, हूत जो है वो यानी कि मुज़क्कर होती है अरबी में, लफ्जन हाँ। मुज़क्कर है। जी लफ्ज़न मुज़क्कर है। जी। और फाइनली ये कि ये जो अनसानी हो में जो है वो तजवीद के कायदे के हिसाब से तो एक्सेप्शन में वो आ जाता है कि हु पे पेश पढ़ा जाए, लेकिन इसमें इन्होंने हजरत ने लिखा हुआ है, मुफ्ती सईद साहब ने, कि वजह, इसकी जो असली वजह जो है वो मुल्ला अली कारी ने शरह शातिबिया में लिखी हुई है। हाँ, तजवीद की तो किताब है, क्या लिखी? लेकिन वो ये दिया है मैंने। तजवीद नहीं, वो लिखा नहीं है, लेकिन मतलब वो तजवीद में तो हमें सिर्फ ये पढ़ा दिया जाता है कि भाई ये एक्सेप्शन टू द रूल है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी है कि इसकी वजह जो है वो, यानी कि रूल नहीं, इस रूल की वजह जो है वो इसमें शरह शातिबिया में लिखी हुई है। तो मैंने कहा अगर नजर से गुजरी हो तो सवाल के इस तौर वक्त पे जहन पूछ में लूंगा। ये अच्छा सवाल है, ग्रुप में कर लिएगा, मैं देख के निकाल लूंगा इंशाल्लाह। हजरत हम लोग बात देख हो लेंगे शातिबिया में। सवाल एक्सेप्शन समझ हो में आ गया ना? नहीं, होना तो सवाल अंसानी ही चाहिए था ना, नून जी जी बिल्कुल। के अच्छा, नीचे उसके बाद कसरा है तो कसरा बिल्कुल की सही मुनासिबत से सही अंसानी ही, जी लेकिन जी बात अगर नहीं होता तो उसका इस्तिस्ना किस वजह से होता है, वो सवाल। जी बिल्कुल सही। और हजरत एक और सवाल है कि लिखा था जो आजाबा को हम लोगों ने मफूल सानी बनाया यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज देखा तो लिखा था कि इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल भी किया जा सकता है, और जो है उन्होंने इसको वो मफूल मुतलक भी बनाया हुआ था, सबीलन आजबन करके, ये दो चीजें। हम्म। उस सूरत में क्या फिर इत्तखदा का दूसरा मफूल का क्या करेंगे हम फिर? हजरत की वॉइस कनेक्टेड नहीं है। अच्छा अभी मेरे ख्याल में हजरत ने इसके वो तखरीज उसकी नहीं की अपना वो वहां तक आए एराब। नहीं अभी। हाँ भी आ नहीं पाया शायद। नहीं, अच्छा हम कर चुके, अच्छा ठीक है, मेरे को मफूल सानी किया ना हम लोगों ने। वो हाँ उससे किया पहले किया किया है। पहले वाले वत्तखज़ में सबीलहु फिल बहरि आजबा। जी जी हाँ, अजबन हमने जी मफूल सानी बनाया, और आप क्या कह रहे हैं क्या? जी हजरत कहीं देखा था कि एक तो उन्होंने किया हुआ था कि इसको मफूल मुतलक बनाया था कि सबीलन अजबन करके, यानी कि मुतलक की सिफत, और दूसरा लिखा हुआ था कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल भी हो सकता है अलहदा से। अच्छा, ये यानी इत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि आजबा पूरा, या नहीं, सिर्फ आजबा जो है अत्तखज़ वस्सबील फिल बहर एक हो गया, फिर उन्होंने कहा कि भाई अजीब बात है ये तो, यानी उन्होंने वो कह दिया ना, अच्छा अच्छा। उनका कॉल है, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कॉल कि आजबा, यानी ये तो अजीब चीज है। हाँ, यानी फिर वो यूं हो जाएगा कि अजीब तो आजबन। बिल्कुल सही। तो जो पहला है हजरत, तो उस केस में जब सबीलन आजबन हम करेंगे तो क्या इत्तखदा के दूसरे मफूल को हम छोड़ देंगे फिर उसके, जब हम ये कहें कि ये मफूल मुतलक है सबीलन आजबन, वत्तखदा सबीलहु फिल बहरि सबीलन आजबन। हाँ, वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सबीलन आजबन। जी मफूल मुतलक तो ये नहीं होता जी, हाँ ऐसा। मतलब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सबील उससे बिल्कुल ऐसे उन्होंने बनाया था कि ये सिफत है सबीलन के साथ। मैं देख लूं कहाँ। इत्तखज़ सबीलहु कहाँ देखा था? वो है जहन में तो जी उसको मैं ढूंढ लीजिए। फिल जी बहरि। ऐसा तो नहीं पुराना वाला जो फी फिल बारी सरबा है उसको माजूब समझ के फिर अजीब तो आजबन उसका मूसा अलैहिस्सलाम का कौल। जी
جی میں ادھر شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھی تھی دونوں کا جی تفصیل مظہری میں لکھا تھا, پوری ڈیٹیل نہیں, بس 2 باتیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے یہاں پہ کہ عجبن کا موصوف محذوف ہے, سبیلا عجبن, یہ 2 چیزیں. Just connected it. ہوں حفیظ یہ شیئر کر دینا. اچھا ایک منٹ. تو اس صورت میں ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ اس صورت میں پھر اتخذ کا ہم دوسرا مفعول نہیں چھوڑ دیں گے اس کو, پھر اس کیس میں کیا ہوگا پھر جب ہم یہ مان لیں سب چیزوں کو؟ سبیلہ پہلا مفعول بن گیا اور سبیلا عجبن یا اتخاذا عجبن یہ دوسرا مفعول مطلق بنا دیں گے. ٹھیک, بالکل صحیح. اور جب اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہم اس کو کریں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو پھر عجیب تو عجبن, لیکن پھر اتخذ کا مفعول کا کیا کریں گے دوسرے کا؟ اچھا اس وقت اتخذ کے مفعول کا. جی 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 یہ لکھا ہوا ہے نا انہوں نے, یہ ای اتخذ, یہ یلو کے نیچے لائن میں موسیٰ وہ تو سبیل الہود. وہ تو دوسرے والا حصہ ہو گیا نا. اچھا پوری, ٹھیک ہے, پوری عبارت اس طرح کر لیں گے اس کو. بالکل جی صحیح ہے. یعنی عجب تو عجیباً سیپریٹلی نہیں ہوگا, وہ اتخذ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نسبت کر کے ہی بنے گا. جی ہاں صحیح. ایسا نہیں کہ ہاف مچھلی کے لیے ہاف موسیٰ علیہ السلام کے لیے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑی اتخذ موسیٰ سبیل الہود فی البحر عجبا ہو گیا. جی جی تو قال موسیٰ فی جوابہ عجبت عجبا, اور بعض نے عجبن کو سبیلا کی صفت کہا ہے اور بعض نے اتخاذ کی صفت مانا ہے. تو سبیلا عجبا یا اتخاذا عجبا, تو یہ موصوف صفت مل کر کے پھر مفعول ثانی بن جائے گا اتخذ کا. جی جی بالکل صحیح. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا قول کہیں گے تو پھر اتخذ کا ایک ہی مفعول مانیں گے اور کیا. اچھا ٹھیک, پھر اس کو پہلے کو پہلے چھوڑ دیں گے, دوسرے کی یہ تقدیری عبارت ہو جائے. ہاں کیونکہ معنی میں کوئی کمی آتی نہیں ہے, بنا لیا اپنا راستہ بالکل ٹھیک ہے, سمندر میں, بالکل صحیح. تو معنی تو پورا ہو جاتا ہے نا, اس لیے کوئی وہ نہیں. جی بالکل صحیح. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على
آثارهما قصصا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہی ہم چاہتے تھے، یہ تھا وہ جو ہم تلاش کر رہے تھے، بس وہ دونوں پلٹے اپنے قدموں پر ڈھونڈتے ہوئے. قصصاً ڈھونڈنے کے معنی میں حضرت؟ ہاں، اصل میں قصصن کا معنی ہے پیروی کرنا، آہستہ آہستہ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا بولتے ہیں نا وہی. جی. قال فعل با فاعل اور ذالک مبتدا اور ما موصولہ اور کنہ فعل ناقص اندر ضمیر ہو اس کا اسم اور نبغی کنہ کی خبر. یہ تخفیف کے لیے یا کو حذف کر دیا گیا ہے، ورنہ تھا نبغی، بغا یبغی سے. تو نبغی فعل فاعل مل کر کے کنہ کی خبر، کنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر بن جائے گی، ما سیرہ بن جائے گا ما موصولہ کا، اور موصول صلہ مل کر کے خبر بن جائے گی ما ذالک مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. فرتد علی آثارہما قصصا، فا عاطفہ، ارتد فعل با فاعل، اور اعلی آثارہما یہ متعلق بنا دیں گے ارتدا سے، اور قصصاً مفعول مطلق لفعل محذوف یا پھر مفعول مطلق لفعل مذکور من غیر لفظه. فرتد علی آثارہما ارتدادا، فرتد علی آثارہما ارتدادا قصصاً. تو قصصاً اور ارتدادا، ارتد ایک ہی معنی میں ہے، یوں سمجھ لیں گے. تو قصصاً مفعول مطلق بنا دیں گے ارتدا کا، مفعول مطلق من غیر لفظه. ارتدا فعل فاعل اور متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بس پایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو کہ دیا تھا ہم نے اس کو، دی تھی ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت خاصہ، اور سکھایا تو اس کو اپنے خاص علم سے. وجدہ فعل با فاعل عبدن موصوف کائنم من عبادنا صفت اول، آتیناہ رحمتم من عندنا صفت ثانی. آتینا فعل با فاعل ہو مفعول اول، اور رحمتن موصوف اور کائنتم من عندنا صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی آتینا کا. آتینا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت ثانیہ ہوئی عبدن موصوف کی، اور عبدن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مفعول ہوا وجدنا، وجدہ کا، اور وجدہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. علمنا فعل با فاعل اور ہو مفعول، اور من لدنا متعلق علمنا سے، یا یوں کہہ دو کہ علمن ذوالحال اور کائنم من لدنا حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول ثانی بن جائے گا علمنا کا. علمنا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اصل میں آتیناہ رحمتا من عندنا معطوف علیہ ہے، اور علمناہ من لدنا علما معطوف ہے، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ صفت ثانی بن جائے گا عبدن موصوف کی، اور عبدن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مفعول بن جائے گا وجدہ کا، اور وجدہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. عبدن کائنم من عبادنا، تو کائنم من عبادنا صفت اول ہوئی، پھر آتیناہ رحمتا من عندنا یہ معطوف علیہ، اور علمناہ من لدنا علما یہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ صفت ثانی بن جائے گی عبدن کی. اور علمناہ من لدنا علما میں علمن ذوالحال بنا دیں گے، اور کائنم من لدنا حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے علمنا کا مفعول ثانی بنا دیں گے، اور علمنا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے پھر معطوف، اور معطوف علیہ پہلے کر دیا ہے وہ. حضرت یہ مجھے حال و ذوالحال والا سمجھ نہیں آیا. علمنا کے دو مفعول آتے ہیں کہ تین آتے ہیں؟ دو آتے ہیں. تو ہا ضمیر ہے ایک، اور ایک علمن ہے، یا ہاں یہ مجھے جی. تو
تو ذوالحال ہم نے کیسے بنایا اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا. ہاں ہاں نہیں، علمن کو ہم مفعول ثانی بنا دیں گے. جی ٹھیک ہے. من اور لدنا جو ہے نا اس جی کو جی متعلق جی بنا دیں گے علمنا سے، بالکل صحیح. اور علمن کو مفعول ثانی بنا دیں گے. بالکل صحیح. من لدنا حال بھی بن سکتا ہے، چونکہ جیسے نکرہ ہے علمن تو اس کا پہلے آ رہی ہے صفت، تو حال کہہ سکتے ہیں اس کو من لدنا کو علم کو، ہاں کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا. یعنی من لدنا کو متعلق بنا دیں علمنا سے، اور علمن کو مفعول ثانی بنا دیں، یا علمن کو ذوالحال اور کائنہ من لدنا کو حال ذوالحال مل کر کے مفعول ثانی بنا دیں. بالکل صحیح دونوں صحیح. حضرت یہ رحمت من عندنا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ من عندنا محذوف سے متعلق ہو کر رحمتن کا حال ہے، اور من لدنا بھی محذوف سے متعلق ہو کر علمن کا حال ہے. تو یہ شاید ادھر کتابت کی میں بھی غلطی ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے حال بھی رحمتن کا. ہاں جیسے علمن کو ہم نے ذوالحال بنایا نا، جی اور کائنہ من لدنا حال بنایا برابر نے، جی. جی تو اوپر کیا کہتے ہیں آتیناہ رحمتم من عندنا. رحمتن من عندنا جو ہے وہ محذوف سے متعلق ہو کر صفت جو ہے وہ بن گئی رحمتن کی، سوری رحمتن کا حال بن گئی، یہ کہہ رہے ہیں. تو میں کہا کہ حال تو اگر ایسے نکرہ کا حال بنانا ہو تو پہلے آتا ہے نا، جیسے نہیں من لدنا ہاں میں پہلے آیا علمن سے. تو نہیں، بس یہاں تو موصوف صفت ہی ہوگا، جی جی رحمتن کائنتم من عندنا، جی. تو شاید کتابت کی یہاں حال ذوالحال نہیں ہوگا. جی. جی قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے چلیں، اس شرط پہ یا اس صورت میں کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے ہدایت میں سے، ہدایت دینے کے لیے گویا. قال فعل با فاعل اور لہو متعلق قال سے، اور موسیٰ فاعل قال فعل لہو متعلق قال سے، اور موسیٰ فاعل قال کا. حل استفہام کے لیے ہے. اتبعو فعل با فاعل اور کاف مفعول، علی حرف جار، ان مصدریہ، تو علم فعل با فاعل نون وقایہ کا یا متکلم مفعول بھی. من حرف جار، ما موصولہ، علمتا فعل مجہول نائب فاعل، تو فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق تعلم سے، اور تعلم فعل فاعل اور مفعول اور متعلق، اور رشدن یہ مفعول ثانی ہے تعلم کا. تعلم فعل فاعل اور دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور، اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اتبعو سے. اتبعو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل اور متعلق اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. کہہ رہے ہیں کہ علا ان جو ہے اس سے یہ کاف جو ضمیر ہے اتبعو کا حال بھی بن سکتی ہے، ای ہاں بن حال سکتی کونے کا معلم علی. صحیح. حل اتبعو کا کاف ذوالحال بنا دیں گے، جی اور اس کے بعد حال نکالیں گے اور اس سے متعلق بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے اتبعو کا. حل اتبعو کا متعلما ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، معلما. جی معلم علی. اور حضرت ایک انہوں نے جو روشن کو ایک جگہ پہ اتبعو کا مفعول لہو بھی بنایا ہوا ہے.
اس صورت میں پھر وہاں پہ تو خالی ہو جائے گا ان تعلمنی مما علمت، اور یہ ہم کیا کہیں گے اس کی پھر ترجمہ ہم کس طریقے سے کریں گے کہ تمہاری رشد میں تمہارا اتباع کریں آپ کی، تاکہ مفعول لہو کی صورت میں جی 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 ہاں رشد کے لیے. ٹھیک ہے، اتباع کریں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہاں کیا میں آپ کی پیروی کروں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائے اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا رشد کے لیے. بالکل صحیح. اچھا، یہ بولیں کہ اس کو رشتن کو صفت بھی بنا سکتے ہیں للمفعول بہ ثانی. ہاں تو یعنی کہ یہ جو مما علمت کا جو نائب فاعل ہے اس کی صفت نائب نہیں. یہ خود ہی ہم نے مفعول ثانی بنایا نا اس کو بھی. تعلیما رشدن ہاں جی جی صحیح صحیح، اس طریقے سے ہو جائے. بالکل صحیح. قال انك لن تستطيع معي صبرا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. قال فعل با فاعل ان حرف مشبہ بالفعل کاف اس کا اسم اور لن تستطیع فعل فاعل اور معیہ یہ ظرف بن جائے گا لن تستطیع سے متعلق اور صبرن مفعول. لن تستطیع فعل فاعل اور ظرف اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے قال کا مقولہ محل منصوب اور فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. جی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور تم کیوں کر صبر کر سکو گے اس پر جس کے خبر کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. کیف استفہام تصبر فعل با فاعل اور علی حرف جار اور ما موصول اور لم تحط فعل با فاعل اور بھی متعلق لم تحط سے اور خبرن یہ مفعول بن جائے گا لم تحط کا اور لم تحط فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق تصبیر سے اور تصبیر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ. کیف کا ہم نے کیا کہا ہے؟ کیفا کو پھر اس کے ساتھ اس میں استفہام. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تو فرمایا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان قریب ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فعل با فاعل اور سین استقبال کے لیے تجدو فعل با فاعل نون وقایہ کا اور یا متکلم مفعول بھی اور انشاء اللہ ان حرف شرط اور شاء اللہ فعل فاعل مل کر کے شرط اور یہ گویا کہ جملہ شرطیہ اعتراضیہ ہے وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ یعنی انشاء اللہ تجدونی صابرہ اس طریقے سے ہو جائے گا. تو تجدو فعل با فاعل بنا اور یا مفعول بھی اول اور صابرن یہ مفعول بھی ثانی تجدو کا اور تجدو فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. واو حرف عطف اور لا عاصی فعل با فاعل اور لک متعلق اور امرن یہ مفعول فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے عطف ہوا ہے یہ
انشاء اللہ صابرن، ستجدنی مفعول مطلق جو ہے نا اس پر اس کا عطف ہے، ستجدنی صابرن وغیر آسن لک امرا، اس طریقے سے ہے یہ. تو لا آسی لک امرا کا عطف کس پر ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرن، اس کا جو دوسرا مفعول صابرن ہے نا اس پر ہے. تو گویا کہ صابرن معطوف علیہ اور لا آسی لک امرا یہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے تجدو کا مفعول ثانی بن جائے گا. تو یوں عبارت ہے ستجدنی انشاء اللہ صابرن غیر آسن، صابرن غیر آسن، اس طریقے سے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فرمایا خضر علیہ السلام نے، سو اگر تم میری اتباع کرتے ہوئے میرے پیچھے چلتے ہو تو بس سوال نہ کرنا مجھ سے کچھ یا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں اس کے بارے میں کوئی ذکر. جب تک میں کچھ بتاؤں نہ خاموش رہو. قال فعل با فاعل اور فا یہ فصیحہ، یعنی ان کان الامر كذلك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. تو ان کان الامر كذلك یہ گویا کہ محذوف شرط ہے، اور اس کے بعد ان اتبعتنی فلا تسألنی یہ شرط اور جواب شرط مل کر کے محذوف جو شرط ہے نا اس کا جواب شرط بن جائے گا، اور شرط جواب شرط مل کر کے محلا منصوب مقولہ بن جائے گا. تو فا فصیحہ ان حرف شرط، اتبعت فعل با فاعل، نون وقایا کا، اور یا متکلم مفعول به، فعل فاعل اور مفعول به سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اور فا یہ رابطۃ لجواب الشرط. لا تسألنی فعل با فاعل، نون وقایا کا، یا متکلم مفعول به، ان شیء متعلق تسألنی سے، اور حتی یہ للغایتی والجر، احدث فعل با فاعل، اور لک متعلق احدث سے، اور منہ ذکرا یعنی ذکرن کائنا منہ، تو ذکرن ذو الحال اور کائنا منہ حال، حال ذو الحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے احدث کا، احدث فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد یہ مجرور بن جائے گا حتی کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق بنا دیں گے احدث کا. تسألني ارے فلا تسألنی کا، لا تسألنی فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ بنا دیں گے، اور شرط جواب شرط ہو جائے گا، اور شرط جواب شرط مل کر کے پھر جواب شرط بن جائے گا محذوف شرط کا، اور شرط جواب شرط مل کر کے محلا منصوب مقولہ بن جائے گا. حضرت خبرا جو پچھلی آیت میں ہوا ایک دو آیتیں پہ چھوڑ کے، اس کا ترجمہ کیا خبر کی طرح ہی ہے؟ یہ کیا ہے، لفظ کیا ہے؟ ہاں اصل میں خبر یخبر، کرم یکرم بھی آتا ہے، اور خبر یخبر نصر ینصر بھی آتا ہے. اس کا معنی ہے حقیقت حال سے واقف ہونا. تو خبرہ اس سے مصدر ہے گویا کہ. ٹھیک ہے، تو یار ابورا سے آیا جو باب نصر والا. ٹھیک ہے، ہاں نصر اور کروما کروں حقیقت حال سے واقف. واقف. استاد یہ پچھلی آیت میں جو تھا ولا عاصی لک امرا، یہاں پہ مدارک میں انہوں نے عطف کا ایک اور بھی لکھا ہوا ہے، او ہوا عطف علی ستجدونی. اچھا ستجدونی پر عطف ہے، ٹھیک. تو اس پر پھر وہ محل نہیں ہوگا اس کا، مطلب اعراب کے اعتبار سے کوئی اس کو اسٹیٹس نہیں ملے گا. اور جب صابرن پر عطف مانیں گے نا جی جی تو اعراب کے اعتبار سے اس کو اسٹیٹس مل جائے گا. کیا اسٹیٹس ملے گا کہ کہا کہ مفعول ثانی منصوب ہو جائے گا نا. ہاں مفعول ثانی. جی جی ٹھیک. جی کیا آگے کرنا ہے حضرت؟ نہیں جی کوئی سوال ہے تو آگے پوچھیے. الحمدللہ سوالات ہو ہی گئے سارے کور، بہت اچھا. جی ایک حضرت پوچھنا تھا کہ اس بارے میں جو
تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اس بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ وہ نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے. اکثر علماء خضر کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے I don't know اپنا قول لکھا ہوا ہے کہ کسی اور کا لکھا ہے، انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ بھئی وہ پروبیبلی نبی ہی تھے، کیونکہ ان کو ایسا جو علم دیا گیا الہامی جو کہ شریعت کے بالکل منافی ہے، وہ کسی نارملی کسی اور ولی کو نہیں ملتا، جس کے اوپر بالکل وہ الٹا عمل کر سکے، جیسے بچے کو قتل کرنا اور اس قسم کی چیزیں. اس بارے میں ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بس جو بھی ہے ہم جمہور جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں نا ہم. ٹھیک ٹھیک ولی من الاولیاء کہہ دیں گے، بالکل صحیح، نبی من الانبیاء نہیں. بالکل صحیح. تو پھر اس کی من بنیاد پہ عبادنا. جی اور اللہ رب العزت نے بھی ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ابہام ہی رہتا ہے، تو میرے خیال سے وہ نبی نہ ہو، وہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے. فوجد عبدا من عبادنا. جی جی. اس کے اندر بھی جو آگے جو رحمت من عندنا ہے، اس کا رحمت کا ترجمہ بھی ایک جگہ پہ دیکھا کہ وہ نبوت والی طرف کا بھی لکھا کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی. صحیح. اصل میں اس میں پھر تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے اگر نبی سمجھا جائے. ایک تو یہ کہ ملدنا وہ تو ہر ایک کو اللہ اپنی طرف سے دیتے ہی ہیں، یہ ایک خاص ہے، یہ وہی کے علاوہ یعنی ایک اور الہامی کوئی علم ہے جو اضافی علم ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کا خاص کوئی انعام جو اللہ کسی کو بھی عطا فرمائے. ورنہ وہ تو ہر نبی کو حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خاص اللہ کی طرف سے علم حاصل تھا ہی، تو ان کے مقابلے میں یہ کہنا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما. دوسرا یہ کہ اگر ان کو نبی مانا جائے تو ان کا مقام اللہ معاف فرمائے حضرت موسیٰ سے بڑھ جائے گا. اور یہ اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور اولو العزم پانچوں پیغمبر جو ہیں وہ باقی تمام پیغمبروں سے اوپر ہیں. تو وہاں یہ اشکال پیدا ہوا کہ پھر خضر علیہ السلام اگر نبی بھی ہیں تو پھر حضرت موسیٰ سے زیادہ ان کا علم ہوا. یہاں تو یہ کہتے ہیں ہم کہ ایک خاص معاملے میں ایک ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو ایک استثنائی صورت میں یہ خاص علم اس سکھانے کے لیے بھیجا، ورنہ ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ سے افضل نہیں تھے. حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ غیر نبی ہیں نمبر ایک. دوسرا یہ کہ نبی بھی ہو تب بھی ان کی صاحب شریعت نبی نہیں ہے، رسول ہوں گے، رسول نہیں ہے، نبی ہوں گے. تو اس لیے ذرا سا تکوینیات کا علم. ہاں تکوینیات کا علم یہ تو غیر نبی کو حاصل ہوتا ہے، یہ بات تو درست نہیں ہوتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہامی طور پر دیتے ہیں نا. کسی کے کیا کانا فی من کانا قبلکم کیا تھا محدثون، کانا فی من قبلکم کانا من قبلکم، اس طرح سے حدیث میں آتا ہے نا لو کانا فی هذه الامه لکان عمر، اس طرح سے کر کے محدث ملہم محدثون ہے نا، تو وہ تھے جو ان کی حق زبان ان کی اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جاری فرماتے تھے. تو وہ اگر کوئی اس عمر میں ہے امت میں تو وہ عمر فاروق ہے یا ہوتے. تو اسی طریقے سے یہ اس طرح کا کچھ الہامی تکوینی کام، یا وہ جو واقعہ ہوا تھا ان کے بارے میں، یہ اورنگزیب اور ان کے بھائی ہے نا دارا شکو کا واقعہ تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ تکوینی طور پر ایسے علم ہوتے ہیں. نہیں سمجھے اس طرح سے پھر وہ جو جعلی حضرات ہیں ان کی طرف سے کسی بھی عمل کا جواز پیدا نہیں ہو جائے گا کہ ہمیں بھی الہام ہوا ہے، ہاں ہم بھی مارتے لیکن ہیں. اس کے لیے شریعت کی پابندی، شریعت کا علم ہونا ضروری ہے. صاحب جب شریعت نہ ہو تو وہ ہوا پہ اڑ کے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہوا پہ اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، تب بھی اس کو شیطان سمجھو گا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا. ایسا شخص شریعت کی پابندی تو کر ہی نہیں سکے گا نا، جو کرے گا وہ تو اپنے بارے میں ایسا کوئی شعبدہ بیان کر ہی نہیں سکتا. یہی تو اس کا یہ پیش کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شیطان ہے، یعنی وہ صحیح نہیں ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ آپ حضرت کے پاس جائیں، یا آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہیں حضرت آپ اپنی کوئی کرامت دکھائے، تو کہ بھائی میں گناہ گار انسان ہوں، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤں. جنید بغدادی کے پاس لوگ گئے، جا کے 10 سال رہ کے آئے، کہتے ہیں حضرت آپ کے پاس تو کوئی کرامت نہیں. دیکھیے بھائی میرے پاس تو کوئی کرامت ہے ہی نہیں. کسی بزرگ سے امام ان کا واقعہ غالباً امام دردیر کا، شیخ دردیر کا واقعہ ہے، کسی مجلس میں بتا رہے تھے، ان کا واقعہ یا کسی اور بزرگ کا ہے، بہت بڑے مالکی بزرگ گزرے. تو ان کے الخریدہ البہیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں شیخ احمد سعد سے، تو اس میں یہ واقعہ غالباً آیا تھا، انہی کا تھا یا کسی کا، غالباً انہی کا تھا. تو اپنے طالبات کی خدمت کرتے تھے ایجپشن اور شاذلی طریقے میں. تو کسی نے ایسے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے ولی کی کوئی شان، کوئی علامت بتا دیجیے. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہے نا ربا شخص اکبر مدفوع بالباب، دروازوں سے جن کو دھکے دے دیے جائیں
تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں جن کو مجلس میں نہ ہو تو ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. لیکن لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دے. تو ان لوگوں کی کوئی اس حدیث پہ گفتگو چل رہی تھی، تو اسی دوران میں کسی طالب علم نے سوال کیا حضرت اسی کوئی ظاہری میں ہمیں بھی پتہ چل سکتی نشانی؟ کیونکہ ہاں مثلا اگر یہ کہہ دیں کہ یہ جو پلر ہے، اشارہ کیا انہوں نے دور کافی تھا پلر، کہ وہ مطلب یہ کہ اگر اللہ کی قسم یہ پلر سونے کا ہے اور یہ ایسا کہہ دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سونے کا کر دے. تو اس طرح کی وہ مثال بتا کے وہ پڑھائی میں لگ گئے. دوبارہ طلبہ نے تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے دیکھا تو وہ پلر سونے کا ہو چکا تھا. یہ خود انہی لوگوں میں سے تھے لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا تھا. یعنی کمال ہی یہی ہے نا کہ وہ اس بات کا یا تو اظہار نہیں کرتے یا جانتے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ اپنی وہ شان تو لوگوں سے جو کہہ رہا ہوگا آدمی وہ تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے. جی انہوں نے کیونکہ بہرحال اسی تصوف کے حوالے سے تفسیر مظہری میں کافی انہوں نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی آپ کے جو شیخ ہیں وہ آپ کو بظاہر ایسے نظر آ بھی رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پھر بھی ان کی پیروی کرنی ہے کیونکہ اس کی توجیہ کرنی ہے کوئی نہ کوئی. انہوں نے پوری اس کی کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بھئی اس کے اندر آپ نے محمول کرنا ہے کہ کچھ. جی ہاں، یہ بات جو ہے عموماً لوگوں کو سب سے آخر میں حلق سے اترتی ہے، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو. اور 15 سال 20 سال مجھے لگے اس سب کو حلق سے اتارنے میں 92 سے. یہ ایک وہ واحد نقطہ تھا. ایک اور نقطہ اس کے علاوہ 2 تھے جس کی وجہ سے دل میں مستقل یہ رہتا کہ میں سب کچھ کر لوں گا، شیخ کی سب باتیں مان لوں گا، بیعت نہیں کروں گا. کیونکہ اس میں یہ جو کنڈیشن ہے یہ ناقابل برداشت ہے. تو وہ نفس کی بیماری تھی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ نفس کا ڈرامہ تھا. اصل میں یہ جو نفس کہتے ہیں نا کہ اگر وہ خلاف شرع دیکھیں کرتے ہوئے دیکھیں کر رہے ہوں گے تو میں کیوں نہیں روکوں گا، بتاؤں گا ان کو. ارے بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس کے خلاف شرع ہونے کا مجھے یقین ہونا ضروری ہے، اس کے لیے میرے پاس علم ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ وہ خلاف شرع جب کوئی کام کر رہا ہوگا تو اس کے کیا ارد گرد لوگ اور اللہ والے موجود نہیں ہوں گے کہ جو اس کو اس سے روکیں، جو اس پر نظر رکھیں. وہ اگر واقعی شیخ ہے تو ایسا کام کرے گا کیوں؟ چلو غلطی سے کر رہا ہوگا، بشر ہے. لیکن آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں وہ ان میں سے کوئی نہیں روک رہا. میں جو ہوں وہ آج آیا ہوں، مجھے ابھی ہگنے موتنے کی تمیز نہیں ہے، میں جا کے اس کی اصلاح کرنے والا ہوں. یہ کیا عجیب سی بات ہے نا. یعنی اس میں سارا جو جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی غلطی، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر غلطی کرے گا تو اس کے پرسکرپشن کو میں ضرور بتاؤں گا. ارے بھائی ڈاکٹر کی غلطی، لیکن تجھے پتہ کب چلے گی پہلی بات. اور اگر پتہ چل بھی جائے گی تو ڈاکٹر کی اس غلطی کا کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسا سیناریو ہو، کیونکہ وہ اگر شیخ ہے، جانتا ہے، کچھ بنیادی علم بھی شریعت کا رکھتا ہے تو وہ اس کی کوئی توجیہ کرنا جانتا ہوگا، اس کے مطابق وہ بتائے گا. اس کا بڑا مشہور سا واقعہ ہے جو اگر ذہن میں رہے تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. بزرگ سے کہا، پیچھے پڑ گیا ان کا مرید، کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو کروانے کا کچھ بتائیے، کچھ ہو جائے. فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر آج ایسا کرو، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. آج عشاء کے بعد سو جاؤ، اٹھ بالکل عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، یعنی عشاء کی فرض نماز قضا کر دینا، سو جانا. بس ایک انہوں نے قضا کرنے کا لفظ نہیں کہا، بس کہا کہ عشاء کا جب وقت آئے تو اس سے پہلے سو جانا اور بالکل اٹھنا نہیں، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا. تو یہ جناب لیٹ گئے، لیکن ساری زندگی معمول تھا نماز و فرض، وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں تو میں نماز چھوڑ کے کیسا چلا جاؤں. بہت عجیب سوچتے رہے، لیکن بہرحال شیخ کا حکم بھی تھا تو لیٹے لیٹے لیٹے، لیکن ہمت ہوئی. پھر دل میں خیال آیا کہ کم از کم فرض تو ادا کر لیتا ہوں، سنتیں چھوڑ دیتا ہوں. تو 4 فرض پڑھ کے سو گئے جلدی سے. ان کے وتر واجب نہیں ہوگی تو بہرحال فرض پڑھ کے سو گئے. تو آدھی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور آ کے کہا کہ بس اتنی سی وفا ہے، نماز چھوڑ دی. ہماری سنتیں ہمیشہ پڑھتے تھے، آج سنتیں ادا ہی نہیں کی، ہمارے طریقے کو چھوڑ کے اٹھ گئے. تو اٹھو. تو اٹھایا اور انہوں نے پھر اپنی اطمینان سے سنتیں ادا کی. صبح جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے پوچھا بھائی رات میں کیا ہوا، تو بتائیے اپنی بات. کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم شریعت کے خلاف نماز پڑھے بغیر سو جاتے اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سونے دیتے؟ اگر تم فرض پڑھ کے میری بات مان لیتے اور سو جاتے تو اللہ تمہیں اٹھاتے. فرض کے لیے تو رسول اللہ کا بھی دیدار ہوتا تمہیں اور اللہ کا بھی دیدار ہو جاتا. مطلب یہ کہ اس میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم سے شریعت کو توڑوایا اور چھڑوایا جائے. یہ تو ایک طریقہ تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو، یعنی تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے تو یہ بات نہیں کی، میں سمجھا رہا ہوں کہ شیخ جو خلاف شرع کام کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیخ ہی نہیں ہے. خلاف شرع کام کرے گا کیسے وہ شیخ؟ پھر تو شیخ نہیں ہے. اگر ٹرو شیخ ہے، صحیح شیخ ہے، شیخ کامل ہے تو خلاف شرع نہیں کرے گا. جیسے میں نے اپنا بتایا تھا، میں نے حضرت سے پوچھا، یہ تو مجھے اس وقت بات سمجھ میں صحیح معنوں میں آئی 2010 میں یا 11 میں. ہر دفعہ تو اطلاع کر دیتا حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، وہ گروپ والے لے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے طور پہ کچھ سکھانے کے لیے جو لوگوں کو حج کی رہنمائی کے لیے، تو ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ دعا کر دیتے، اللہ حافظ سے لے جائے، واپسی بھی بہت دعا دے دیتے تھے.
2 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں ہر دفعہ اطلاع کرتا ہوں، اجازت لینی چاہیے، اور پتہ تو تھا ہی ظاہر تو حج کی جیسی چیز ہے اس میں تو، اور اس میں معلوم ہے ان کو کہ 300 لوگ ساتھ جاتے تو سب کی تھوڑی سی سکھانے پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، بہت اجر ہے. تو میں نے ایسی چلتے چلتے روا روی میں ایسے کہہ دیا حضرت آپ فرمائیے اس دفعہ وہ دوبارہ بلا رہے ہیں کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہیں جاؤں. نہیں ایسے میں نے اجازت کے طور پہ پوچھا، اس دفعہ یہ دبا چکا تھا اتنا. میرے تو سناٹا بالکل ہو گیا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہاں سے میسج آئے گا تو آ گیا کہ نہ جائیے حج پہ. یہ کیا ہوا؟ اور میں سب جانتے ہیں مسجد میں وہ گروپ تیار ہے، لوگ تیاری ہو رہی ہے، اور جناب وہ سب کو لیکچر کرا کے بھجوا دیا سب کو، لیکن منع کر دیا. اب تو میں کیسے جا سکتا ہوں، اتنا خیال آ چکا تھا کہ نہیں بھائی اب تو ممکن نہیں ہے. لیکن جناب وہ جب سب لوگ چلے گئے، 1-2 دن گزر گیا تو اب جانے والا کوئی نہیں رہا، تو اب میں مسجد جاؤں تو ہر آدمی آ کے ملے، ارے اس دفعہ آپ حج پہ نہیں گئے. ایسا دل پہ چوٹ لگی زبردست قسم کی. تیسرے چوتھے ہر روز کوئی امی کا فون آیا وہاں سے، ارے تم اس دفعہ حج پہ نہیں گئے. تو ایسا دل میں ہوا کہ یار ہمارا ریکارڈ تھا سب کچھ. تو مجھے سمجھا او حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ تم یہ اب تک جو حج کر رہے ہو کہ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ واہ واہ کریں اور ٹک باکس ہو جائے. لوگوں کے کہنے سے کیوں دکھ ہوا؟ یہ تو فیصلہ تم 3-4 دن پہلے کر چکے تھے کہ اب نہیں جانا، تو اس پہ تو افسوس نہیں ہوا تھا. لوگوں کے کہنے سے دکھ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہے تھے. یہ حضرت نے تفصیل نہیں بتائی، لیکن آدمی عقل مند ہو تو سمجھ سکتا ہے. الحمدللہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو وہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ او ہو وہاں تو اس کا پھر ثبوت کیسے ہوا. میں نے تو اس پہ کبھی حضرت سے بات نہیں کی، لیکن اگلے سال جب دوبارہ موقع ہے میں نے پھر حضرت سے اجازت لی. میں نے کہا حضرت وہ حج کب کے لیے بلا رہے ہیں آپ کا حکم ہو تو چلا جاؤ، اجازت ہو تو چلا جاؤ. تو بالکل جائیے. اتنا سا لکھ کے فارغ کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اس سے پتہ چلا. تو میں نے کہا یہ دیکھو ثابت ہوا، ورنہ وہ پچھلے سال کیوں روکتے؟ اس لیے روک رہے تھے کہ نہیں تم سوچو کہ کیوں جا کیوں رہے ہو، نیت کی اصلاح کر لو اپنے. یہ اللہ والے یہ کرتے، وہ خلاف شرع کام نہیں کرواتے، لیکن وہ آپ کی اصلاح کے لیے کرواتے ہیں. بہرحال اللہ فضل فرمائے، سمجھ آ جائے ہم کو تو آسانی ہو جائے گی. لیکن تو یہی ہے، شریعت کے خلاف وہ اول تو کرے گا نہیں. بظاہر نظر بھی آ رہا تو چپ رہو. وہ ان کی اصلاح کرنے والے دوسرے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے شیخ نہ بنے، ان کے شیخ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیے. اسی میں ایک چیز درمیان میں لکھی ہے کہ وہی فار ایگزامپل آپ نے جو چونکہ توجیح پیش کرنی ہے، مثلا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی خلاف شرع چیز ہو رہی ہے شیخ کی طرف سے بھی، تو ایک چیز انہوں نے اس کی مثال میں ایک چیز دی ہے کہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ مباح چیز سے اگر سکر پیدا ہو جائے اور اس سکر کی حالت میں طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی. یہ اسی کے اوپر ہی فتویٰ ہے؟ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا ہمارے تو اس نے گناہ کیا ہے نا. نہیں اب مباح چیز ہے، نہیں مباح چیز سے ہے نا. کیا کہہ رہے؟ چیز مباح ہے، مطلب مباح اچھا چیز مباح تھی. اچھا اچھا چیز اچھا. مباح تھی. فقہا کو پتہ ہے کہ مباح چیز سے اگر سکر پیدا ہو جائے، انہوں نے خود نہیں دیا، مباح چیز دی اس سے سکر پیدا ہو جائے اور سکر کی حالت میں آپ نے انسان طلاق دے دے تو طلاق واقع نہ ہوگی. ہاں مطلب یہ کہ وہ جائز چیز سی، وہ حادثاتی ہو گئے معاملہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ سمجھا جائے، لیکن انڈیویجول کیس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنی نویس چڑھا گئے کہ جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا. بہرحال استثناء ہوگا ایسا ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں حضرت؟ ہاں مباح چیز کے ساتھ ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے. وہی بات ہے کہ انسان کے احوال کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ورنہ راستہ کھل جائے گا نا، ہر شخص مباح چیز کو لینے لگے گا. اور مفتی صاحب یہ ذرا یہ جو اسکرین پہ لگایا نا تھوڑا سا اس کا بتا دیں، صرف ترجمہ ذرا کلیئر نہیں تھا. روی انہ لما ظہر موسیٰ علیہ السلام علی مصر مع بنی اسرائیل، نقل کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام غالب آئے مصر پر بنی اسرائیل کے ساتھ، واستقروا بہا اور اس میں ٹھہرے، بعد ہلاک القبط قبطیوں کے ہلاک ہونے کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام نے سأل ربہ اپنے رب سے سوال کیا، ایو عبادی کا احب الیک کون سا آپ کا بندہ زیادہ محبوب ہے آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جو مجھے یاد کرتا ہے، الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے. دوسرا سوال کیا کہ فایو عبادی کا اقدا، کون سا آپ کا بندہ زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے، اچھا فیصلہ کرنے والا؟ قال الذی یقضی بالحق ولا یتبع الہوی، وہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس میں خواہشات کی اتباع نہیں کرتا. تیسرا سوال کیا کہ ایو عبادی کا عالم، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، کہ وہ جو لوگوں کے علم کو
تلاش کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ. الا ما کے معنی میں ہے ما علم ہی، یعنی لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہے. کیوں؟ اسا یصیب کلمتن تدل علی ہدا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ پالے اس کے علم کے اندر کہ جو اس کو ہدایت پر ڈال دے، جو اس کو ہدایت کی راہ دکھلا دے. او تردہ ان ردا، یا کوئی ایسا کلمہ پالے جو اس کو ہلاکت سے ہٹا دے. جی تو گویا کہ وہ ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے. فقال ان کان فی من هو عالم منی فدلنی علیہ، تو فرمایا کہ اگر آپ کے بندوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو تو آپ مجھے وہ بتلا دیجئے. قال عالم منک الخضر، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے خضر علیہ السلام ہے. قال این اطلبہ. جزاک اللہ. چلیے سمجھ میں دوسری آیا؟ چیزیں دیکھ. بالکل الحمدللہ. جزاک اللہ.